بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے محترم سامعین کرام، آج کا موضوع یہ ہے کہ صدقہ فطر کا نصاب کتنا ہونا چاہیے اور صدقہ کا مقصد کیا ہے، اور ایک گناہ کے 10 نقصانات یہ ہیں۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے محترم سامعین کرام، جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو، یا اس پر زکوٰۃ تو واجب نہیں لیکن ضروری اسباب سے زائد اتنا قیمتی مال و اسباب ہے جتنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہو، تو اس پر عید کے دن صدقہ دینا واجب ہے، چاہے وہ مال تجارت ہو یا تجارت کا نہ ہو، چاہے سال پورا گزر چکا ہو یا نہ گزرا ہو۔ پیارے محترم سامعین کرام، کسی نے صدقہ فطر عید کے دن سے پہلے ہی رمضان میں دے دیا، تب بھی اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا، اب دوبارہ دینا واجب نہیں۔ اگر کسی نے عید کے دن صدقہ فطر نہ دیا تو معاف نہیں ہوا، اب کسی دن دے دینا چاہیے۔ صدقہ کا مقصد کیا ہے؟ صدقہ فطر کا مقصد روزہ دار کا تزکیہ نفس ہے، یعنی انسان پاک و صاف ہو جائے، ہر قسم کے گناہوں سے مساکین و غرباء کی خدمت ہو اور ان کا حق ادا ہوتا ہے کہ مال پاک و صاف ہو جائے۔ غریبوں مسکینوں کی عید جب ہی ہوگی جب ان کو بغیر سوال کیے مال دیا جائے۔ عید کے روز ہر قسم کے گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ پیارے محترم سامعین کرام، فضول خرچی نہ کی جائے، نگاہ کی بہت حفاظت کی جائے۔ آج کل کی عورتیں زیب و زینت کر کے بے پردہ بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں، خود بھی سخت گناہ کا ارتکاب کرتی ہیں اور دوسروں کو بھی گناہ میں مبتلا کرتی ہیں۔ پیارے محترم سامعین کرام، عید کی نماز ہرگز نہ چھوڑی جائے۔ بعض لوگ سیر و تفریح کرتے ہوئے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ فضیلت و کرامات کے دن گناہ کرنا اور بھی سخت گناہ ہوتا ہے، جیسے کوئی مسجد میں گناہ کرے، جیسے فضیلت و کرامت کے دن نیکی کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے، اسی طرح گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح عید کے دن گناہوں سے ضرور احتراز کیا جائے، یعنی عید کے دن گناہوں سے ضرور بچا جائے۔ پیارے محترم سامعین کرام، ایک گناہ کے 10 نقصانات کیا ہیں اور کون سے ہیں؟ تنبیہ الغافلین میں لکھا ہوا ہے کہ گناہوں کے 10 نقصانات کون سے ہیں۔ نمبر 1، اپنے خالق کے ناراض کرنا۔ نمبر 2، ابلیس دشمن خدا کو خوش کرنا۔ نمبر 3، جنت سے دور ہونا۔ نمبر 4، جہنم سے نزدیک ہونا۔ نمبر 5، اپنی جان پر ظلم کرنا۔ نمبر 6، اپنی جان کو جس کو اللہ تعالی نے پاک پیدا کیا ہے ناپاک کرنا۔ نمبر 7، محافظ فرشتے جو اس کو ایذا نہیں دیتے ایذا دینا۔ نمبر 8، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر شریف میں غمگین کرنا۔ نمبر 9، زمین اور رات و دن کو اپنی برائی پر گواہ بنانا۔ نمبر 10، تمام عالم کو
تمام عالم کی بدخواہی، کیونکہ گناہوں کی شامت سے بارش کم ہوتی ہے۔ پس جب ایک گناہ کرنے والے کا یہ حال ہے تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جو طرح طرح کے گناہ کرتا ہے۔ پیارے محترم سامعین کرام، آج کا موضوع ہمارا یہ تھا کہ صدقہ فطر کا نصاب اور صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے اور 10 گناہوں کے نقصانات کون سے ہیں۔ امید ہے میرے پیارے ناظرین کرام ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس چینل اسلامک اردو KW کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔